بڑے بڑے تقویٰ اور زہد کے مدعی، بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگ اس دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس ساری دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا۔ اگر آپ قرآن کریم میں توجہ کریں تو 3 لفظ ہمیں ملتے ہیں پوری دنیا کی حقیقت میں۔ ایک لفظ ہے لہب، دوسرا ہے لائب، اور تیسرا ہے غرور۔ یہ 3 لفظ ہیں، اور بار بار قرآن نے تنبیہ کی کہ اے ایمان والو کہیں دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، تمہیں حیات دنیا یہ دھوکہ نہ دے اور اس کے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا۔ اس کی ساری حقیقت کیا ہے؟ لہب، کھیل اور تماشا۔ لہب مداری کا کھیل۔ ایک مداری ہے، وہ ڈگڈگی بجا کر چند لوگوں کو جمع کر لیتا ہے اور کئی قسم کے بظاہر کرتب دکھاتا ہے، لیکن جس طرح اس کی حقیقت کوئی چیز نہیں، صرف دھوکہ ہے اور بغض کا ظاہر کرنا ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا یہ لہبون، اس کو لہب سمجھو، تماشا سمجھو۔ اور جیسے اس مداری وہ بھی پیسوں کے لیے پھنساتا ہے کئی کرتب دکھا کر، تو اس طرح اپنی زندگی تباہ نہ کرنا۔ یہ جتنے بھی دنیا کے کام ہیں یہ سب لہب ہے۔ اور لائب فرمایا کھیل ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، وہ مکان بناتے ہیں، مٹی کے گھر بنتے، اور چھوٹے چھوٹے کھلونے ان کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ گڈا گڈی اس کو کھیلتی ہیں، ان کی شادیاں بھی کراتی ہیں، ان کے مکان بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتی ہے کہ پوری دنیا کو سمجھو یہ ایک کھیل ہے، کھیل اور تماشا ہے، اس لیے اس کے دھوکے میں نہ پڑنا۔ یہ دار الغرور ہے۔ غرور کا معنی دھوکہ ہے، غرور کا معنی بڑا دھوکے باز، اور غرور دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس کی رنگینیاں، اس کی ٹیپ ٹاپ، اس کا حسن و جمال، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا اس سے ہوشیار رہنا۔ تو یہ ایک وہ مسئلہ ہے کہ جب انسان اس کو سوچ کر اس کی حقیقت پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے اور کھیل اور تماشا ہے، کوئی بڑا افسر بن گیا تب کیا ہوگا؟ علماء نے جہاں پر ایک مثال لکھی اور بڑی عجیب مثال ہے، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا جو بچہ بھی جوان ہوتا وہ پہاڑوں میں بھاگ جاتا اور وہاں جا کر پہاڑوں میں عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ بادشاہ کو فکر ہوا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور کوئی مجھے میری وراثت کو سنبھالنے والا نہیں، سارے بھاگ رہے ہیں۔ ایک بچہ کی اس نے نگرانی شروع کی اور یہ حکم دیا کہ یہ بچہ نہ کسی مولوی کو ملے نہ کسی اور کو، اس کو صرف گانے بجانے اور ناچ دھوم میں رکھنا ہے اور نہ کوئی کتاب پڑھانی ہے، صرف اپنے محل کی چار دیواری کے اندر رہے۔ تو وہ اندر رہا۔ جب جوان ہوا تو ایک دن اس نے پوچھا کہ ہمارے محل کے باہر کیا چیز ہے؟ تو وزراء نے بتایا کہ باہر تو بڑی دنیا ہے، لوگ ہیں اور شہر آباد ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی باہر جانا ہے۔ خیر پہلے تو وزراء نے انکار کیا، پھر انہوں نے کہا کہ چلو آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے ایک بوڑھا آدمی کو دیکھا اور اس نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، بوڑھا جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور گردن جھکی ہے اور کمر جھکی ہے اور بالکل فنا کے قریب ہے، شیخ فانی ہے اور انتہائی بوڑھا۔ تو وہ شہزادہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ کون ہے اور کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ ایک آدمی ہے جو پہلے بڑا پہلوان تھا، جوان
اس نے کہا یہ بڑھاپا ہر ایک پہ آتا ہے کہ صرف اس پہ آئے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہر ایک پہ آتا ہے، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جوان اور بڑے بڑے طاقتور جب بڑھاپا آتا ہے ان کی کمریں جھک جاتی ہیں، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، وجود میں قوت نہیں رہتی۔ تو وہ شہزادہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ پہ بھی آئے گا، اس کو اتنی سوچ آئی اور انتہائی پریشان ہو گیا۔ کئی دن تک اس کو پھر بہلاتے رہے گانے ناچ میں، لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ مجھے باہر لے چلو اور میں ذرا دنیا دیکھوں۔ تو باہر جب چلے تو دیکھا کہ ایک میت کی چارپائی آ رہی ہے اور وہ میت کے اوپر تو شہزادے نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بندہ ہے اور بڑا جوان تھا اور مر گیا ہے۔ مگر موت کیا ہوتی ہے؟ ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس نے جب کفن منہ سے چادر ہٹائی اور اس کو بلانے لگا تو وہ جواب نہ آیا، اس کو ہلانے لگا، جہاں ہاتھ رکھا وہاں ہاتھ رہ گیا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی، منہ کھلا کا کھلا، بڑا خوبصورت نوجوان۔ اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ موت ہے۔ وہ پوچھنے لگا موت صرف اس پہ آئی ہے یا سب پہ آنی ہے؟ انہوں نے کہا موت تو سب پہ آنی ہے۔ کہ مجھ پہ بھی آنی ہے؟ کہتے آپ پہ بھی آنی ہے۔ وہ گھر آیا اور کچھ دن پریشان رہ کر پھر اس نے پوچھا کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا موت کے بعد پھر آدمی کو دفن کر دیں گے قبر کی مٹی میں، اور کچھ عرصہ بعد جتنا اللہ چاہے گا اس کا یہ وجود، اس کی آنکھیں، اس کے کان، یہ سارے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دوبارہ اس کا وجود بنے گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور حساب و کتاب کے لیے زندگی اس کہاں کیسے گزاری، دولت کہاں سے دی، کہاں اس نے خرچ کی، اور یہ سارے سوالات ان کے جوانی کس کام میں گزری، یہ سارے مال کہاں سے آیا، کہاں گیا، رزق کہاں سے آیا، کہاں لگا، یہ سارے سوال ہوں گے۔ تو شہزادے نے پہلی مرتبہ سنا تھا تو اس نے کہا پھر مجھے اس بادشاہی کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی محل سے نکلا اور جنگل میں بھاگ گیا اور کہتا ہے کہ پھر جب موت آنی ہے تو پھر بادشاہی میں کیا رکھا ہے، جب موت آنی ہے تو پھر ان محلات میں کیا رکھا ہے، جب موت آنی ہے تو پھر اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں اور آرام میں کیا رکھا ہے، یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو ان میں کیا رکھا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرنا۔ تو یہ ایک مثال بھی ہے، اگر کوئی آدمی غور کرے ہر ایک کے ساتھ یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ کوئی جوان ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا، کوئی بوڑھا ہے وہ مر جائے گا، کوئی صحت مند ہے وہ بیمار ہو جائے گا، اور یہ دنیا کا جہان اللہ نے ایسا پانی بنایا۔ اسی لیے مجذوب ایک بزرگ ہے اور بڑے کام کے شاعر ہیں، ان کے کتاب ہے کشکول مجذوب، اس میں اس نے بڑے عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر اس جملے میں بھی آدمی غور کرے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت اور سبق حاصل کرنے کا مقام ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ اس کو آپ سیریس نہ لیں اور اس کے لاہ و لام میں آپ کھیلتے رہیں اور اس کو مذاق بنا دیں۔ تو بہرحال آخرت کی فکر کے لیے چند اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے موت کو یاد کرنا، اپنی موت اور موت کے بعد کے اعمال میں مراقبہ کرنا۔ ہر آدمی یہ مراقبہ سیکھے اور روزانہ کم از کم 20 یا 25 منٹ نکال کر یہ سوچے کہ مجھ پہ موت آئے گی اور موت کے بعد میرے ساتھ کیا اعمال پیش آئیں گے اور کیا کیا معاملہ پیش آئے گا۔ موت کا مراقبہ
یہ قرآن پاک نے بھی اس پہ زور دیا، اور سب سے بڑا دنیا کی محبت اور دنیا کے دھوکے سے نکلنے کے لیے اپنی موت کی فکر ہے اور موت کی یاد ہے۔ جب موت آتی ہے تو انسان کی ساری حسرتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بے بس انسان اب کر کچھ نہیں سکتا۔ تو اسی عنوان کے ساتھ قرآن کریم نے ایک وہ منظر بیان کیا جو بالکل موت کے وقت پیش آتا ہے۔ جس قسم کا انسان بھی ہو، موت کے وقت ایک منظر ہے جب دنیا والے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کس حالت بھی ہے، اس وقت کا ایک منظر قرآن نے جہاں سے میں دیا، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت۔ حتی، یہ حتی کے انتہا آیت کے لیے، اور مطلب یہ پوری زندگی غفلت میں گزار دی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے مرنا ہے، اور اسی غفلت میں، اسی کام کاج میں، اسی دنیا کی محبت میں مست رہا۔ میری دکان اچھی چلے، میرا مکان اچھا ہو، میری بیویاں اچھی ہو، میری صحت اچھی ہو، میرا کھانا اچھا ہو، میرا پینا اچھا ہو، میری دنیا میں عزت زیادہ ہو، میرے موٹر زیادہ ہو، میرے بہن اور چاہنے والے زیادہ ہو، مجھے سننے والے زیادہ ہو، اور پیر کو فکر ہے میرے مرید زیادہ ہو، ہدیہ دینے والے زیادہ ہو، ہر ایک آدمی اسی چکر میں ہے۔ حتی اسی چکر میں رہا یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، آ گئی ایک کو احدهم الموت، موت آ گئی، موت سر پہ آ گئی ہے۔ سوچتے ہو قرآن کا انداز ملے، ساری زندگی غفلت میں گزری ہے، نماز کے قریب نہیں گیا، زکات دینی ہوتی تو تعویلیں کر لیتا، جھوٹ بولنا ہوتا تو اس کو چسکا آتا تھا، دوسروں کی غیبت کرتا رہا، بہتان لگاتا رہا، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارنے والا بندہ ساری زندگی بازی بن کے رہا، اور اس نے یہی سمجھا ہوا تھا جو میرے ذہنی جنت ہے، یہی میرا سکون ہے۔ اس نے ہر انسان نے اپنے ذہن میں ایک جنت تیار کی ہوئی ہے، اپنی دکان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی راحت اسی میں لگا رہا، اور اسی میں اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا رہا، اور یہی غفلت کی چادر اس کے اوپر رہی، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا، اور موت جب آنے لگی اب اس کی آنکھیں کھل گئی۔ جاءت سکرۃ الموت، موت نے جب آ کے پکڑا، موت کی سختیاں آنے لگی، سکرۃ الموت، موت کی سختیاں اور تکلیفیں، اور یہ موت کی سختیاں اتنی بڑی تلخیاں ہیں، اتنی بڑی سختیاں ہیں کہ جب موت کی اطلاع ہونے لگتی ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں نا کوئی آدمی اچانک مر گیا، یہ بڑا آسانی سے موت ہے، اس یہ نہیں پتا کہ موت کے احوال جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں سے آدمیوں کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ جو باہر والے ہیں وہ صرف میت ہی محسوس کر سکتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چاہے اچانک موت آئے چاہے جیسے بھی آئے، وہ سکرۃ الموت اور موت کی سختیاں مرنے والا محسوس کرتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ موت کا درد اور سکرہ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے وجود کے ایک ایک ذرہ کو تلوار سے کاٹا جا رہا ہو، تلوار سے کاٹا جا رہا ہو۔ آپ خود دیکھیں، یہ تھوڑی سی انگلی جل جائے یا کٹ جائے یا چمڑا کٹ جائے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ روح سے جدا ہوتی ہے۔ انگلی روح سے جدا ہو تو درد کتنا ہے، ذرہ روح سے جدا ہو تو درد کتنا
اور روح کھینچی جا رہی ہے. اور حدیث میں لفظ بھی نزا کے نزا کا معنی زور سے کھینچنا، جیسے کانٹے دار جھاڑی ہو اور پورے وجود کے اندر بے وقت ہو اور کوئی طاقتور آدمی اس جھاڑی کو جھٹکے سے کھینچے، وجود کے انگ انگ سے اس کے کانٹے نکلے، تو یہ ہوتی ہے تکلیف موت کی. اس کو قرآن کہتا ہے سکرات الموت. اور یہ تکلیف جسم سے جدائی کی یہ سب کے لیے ہے. جب روح جدا ہونے لگتی ہے تو اس طرح کی تکلیف یہ سب کے لیے ہوتی ہے. آگے جا کے آسانیاں بنتی ہیں، لیکن اس کرب سے گزرنا، اس تکلیف سے گزرنا ہر انسان کے لیے ہے. حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے امام اور افضل الکل علی الاطلاق اللہ کے محبوب ہیں، جب آپ پر بھی ووٹ آنے لگی تو آپ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موت کے سکراتیں، موت کی شدت اور سختیاں ہیں. تو میرا بھائی یہ موت کی شدتیں اور سختیاں اتنی سخت ہیں، اگر آدمی میں غور اور فکر کر لے دنیا کی کوئی چیز بدلا نہیں دے گی. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ذکر حاضر اللذات وفی روایت حاضر اللذات. فرمایا لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ موت ایسی چیز ہے حاضر اللذات، یہ ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو موت کو یاد کرو گے اپنی فنا کا مقام یاد آئے گا، اپنی مرنے کا مقام یاد آئے گا، تو دنیا کی جتنی سابقیں، جتنی غلط لذات اور دنیا کے ساتھ انحماق اور محبت ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی اور آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے. اس لیے فرمایا اذکروا اکثروا ذکر حاضر اللذات. اور دوسرا یہ مفہوم بھی ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس جسم پہ آتی ہے اس جسم میں ساری لذتوں کا چکنا ختم ہو جاتا ہے. سونگنے والی لذت ختم ہو گئی، سننے والی لذت ختم ہو گئی، دیکھنے والی لذت ختم ہو گئی، چکھنے والی لذت ختم ہو گئی. یہ تو ایسے بے ایمان ملا ہے جس نے جو کہتا ہے مردے سنتے ہیں، جب موت آتی ہے تو ساری لذات ختم ہو جاتی ہیں، نہ سننے والی لذت باقی نہ دیکھنے والی. تو بہرحال فرمایا اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جب موت کو یاد کرو گے تو اپنی آخرت کی فکر پیدا ہوگی. اب ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمیں دکانوں کی فکر تو ہے، بال بچوں کی فکر تو ہے، کسی کو اپنی اولاد کی فکر تو ہے، لیکن اپنی فکر کوئی نہیں. اور جب مر جاؤ گے اولاد تمہاری فکر کرے گی؟ کبھی سوچا؟ کسی کو تمہاری فکر نہیں ہوگی. میت گھر پڑا ہے، بیٹا اگر رو رہا ہے تو اس لیے رو رہا ہے کہ میرا شفقت کا سایہ چلا گیا. بات نہیں کہ میرے ہاتھ پہ شفقت رکھنے والا باپ چلا گیا. بیوی رو رہی ہے تو اس لیے رو رہی ہے کہ میرا سر تاج چلا گیا. دوست رو رہے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا دوست تھا، ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا دوست چلا گیا. اور وہ بھی تھوڑا دیر روئیں گے، پھر بیٹے روئیں گے نہیں، لڑیں گے. میت بھی قبر تک پہنچتی ہے، وراثت کے جھگڑے کھڑے ہو جاتی ہیں. جن اولاد کے لیے حرام کھایا اور جن کی تو فکر کرتا رہا، اللہ سے بغاوت کی، ابھی تو قبر کی اس سامی کے اندر نہیں اترا، بیٹوں کے ذہن میں آ گیا مجھے مال کتنا ملے گا، زمین کتنی ملے گی، مجھے
دکانیں کتنی ملیں گی، میرا حصہ کتنا آئے گا. یہ بیچارہ ساری زندگی بیٹوں کی فکر کرتا رہا، لیکن آج حال کیا ہے؟ بیٹے ابتداء کو روئے کہ ہم پہ شفقت کرنے والا باپ چلا گیا، لیکن باپ کی فکر پھر بھی نہیں، فکر اپنی ہے، بیوی کو فکر اپنی ہے، دوستوں کو فکر اپنی ہے، سماج یہ ہے. تیری فکر کس نے کی؟ اور پھر قبر میں بھی اترا نہیں، وراثت کے جگہ یہ مبتدے بیان بیٹھتے ہیں، تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں میت کو یاد کوئی نہیں کرتا. وہاں پر بھی سیاست کی گپیں ہوتی ہیں، محلے والوں کی گپیں ہوتی ہیں، اکثر جگہ پہ حکا چل رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی گپیں. مرنے والا تو قبر میں چلا گیا اپنے اعمال لے کر، یہ سارے گھر والے بیٹھ کے حکے پہ گپیں لگا رہے ہیں، اور جو آتے ہیں دعا کرنے کے لیے وہ بھی دعا شعا کوئی نہیں کرتے. لوگوں میں شیطان نے بدعت جاری کر دی، کہتے تو ہیں جی دعا کرو، لیکن ان سے قسم اٹھاؤ ایک لفظ بھی نہیں پڑھتے. پھر دعا خیر ہو گئی، اے اللہ کرے کوئی نہ مدد. تو اس لیے میرا بھائی ذرا سوچ تو صحیح، اس حتیٰ نے سارے راز کھول دیے. فرمایا دنیا کی زندگی کو ذرا سمجھ تو صحیح نا، اس دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، موت سے واسطہ پڑنے والا ہے اور موت کی سختیوں سے گزرنا ہوگا. سکرات الموت، اور وہاں جا کر آنکھیں کھل جائیں گی، یہ آنکھیں بند ہوں گی. فَبَصُرُ كَالْيَوْمَ فرمایا اس دن سارے چھپر اڑ جائیں گے اور آنکھیں نظریں تیز ہو جائیں گی. اب یہ سمجھے گا آخرت کا جہان ہے. فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کسی ایک پر موت آ گئی، آثار آ گئے. اب کیا کہتا ہے؟ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، وہ مرنے والا مر رہا ہے. اور جہاں ارجعون علماء جانتے ہیں جمع ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں جمع برائے تکرار. وہ ایک ہی بات کہتا ہے ارجعنی ارجعنی، اللہ مجھے واپس کر دے، ارجعنی مجھے واپس کر دے دنیا میں. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب زندگی کی تار ٹوٹ رہی ہے، اس لیے وہ بار بار منتیں کرتا ہے. تم اس کی آوازیں سن نہیں سکتے، اس کی آوازیں سے تم تک آ نہیں سکتی، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ارجعنی ارجعنی ارجعنی، اے میرا اللہ مجھے واپس کر دے، ایک موقع دے دے. کیوں واپس کر؟ کوئی دکانوں کا سودا باقی ہے، کوئی مکان بنانا ہے، کوئی اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی مسیحیں شسیدیں لکھنی ہے، یا کوئی اور کام کرنا ہے. کیوں واپس جانا چاہتا ہے؟ 60-70 سال زندگی گزار کے آنے والا، جب جوانی میں مرنے والا، آج کیا سوچ لگ گیا؟ ارجعنی ارجعنی، اللہ مجھے واپس کر دے. ایک دفعہ واپس کر دینا، ایک دفعہ یہ منتیں کر رہا ہوتا ہے اور بار بار روتا بھی ہے، تکرار بھی کرتا ہے، لیکن اب اس کے آنسو ان آنکھوں کے آنسو نہیں ہوتے، اب روح کے آنسو ہوتے ہیں. اور یہ روح کا تکرار ہوتا ہے. اب اس کی زبان تو بند ہے، لیکن اندر اندر جو انسان ہے روح، وہ اب حسرت کر رہا ہے اور کہتا ہے رب ارجعون. کیوں واپس آنا چاہتا ہے؟ آگے لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا، مجھے اس لیے واپس کر دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں. اعمل صالحا، اس لیے مجھے واپس کر دے. فیما ترکتو، فیما ترکتو، میں ساری زندگی غفلت میں گزار
کی لیکن اپنی فکر نہیں کر سکا، جنازوں میں بھی چلا لیکن اپنے جنازے کا کبھی نہیں سوچا، میں نے دوسروں کے گھر میت بھی دیکھے لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھ پہ بھی موت آئے گی، میں نے نشان تو بڑے دیکھے، میری گاڑی کے باہر بھی سفید آ گئے تھے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو سفید بال ہے نا، یہ بھی موت کا پیغام لے کے آتی ہیں، موت کا پیغام ہے، نذیر موت سے ڈرانے والے ہیں کہ یہ سفید بال بھی اور اجران اور ساتھیوں کی موت بھی، دوستوں کی موت بھی، قریبیوں کی موت بھی، یہ بھی جو باعث ہے باعث ہے، یہ بھی تجھے یاد دلانے آتا ہے آج یہ بلا ہے کل تو بھی مرے گا، اور جنازے بھی یہی سبق ہے، قبرستان کی زیارت بھی یہی سبق ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں امتحان میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، کیونکہ مسئلہ توحید ذرا نیا تھا اور سارا شرک کی ابتدا قبروں سے ہوئی ہے، شرک کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ قبروں سے۔ تو اس لیے جب توحید کا مسئلہ نیا تھا تو فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں زیارت قبور سے روک دیا کہ قبرستان یہ ابتدا تھا۔ فرمایا اب زوروہا، اب میں اجازت دیتا ہوں، اب توحید میں پکے ہو گئے، اب تو اتنے پکے ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے، زندہ پیغمبر بھی ساتھ کھڑائے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب خبر ملتی ہے کہ دشمن دوبارہ حملہ کرنے والا ہے تو نبی کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب تو زندہ پیغمبر ساتھ کھڑے ہوئے تو بھی نہیں پکارتے اور کہتے ہیں ہمیں کافی ہے ہمارا اللہ، حسبنا اللہ، ہمیں اپنا اللہ کافی ہے، زندہ پیغمبر سے بھی مدد نہیں مانگتے۔ اب تو اتنے پکے ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے توحید میں، اگر کسی کا کوڑا بھی ہاتھ سے گر جاتا ہے گھوڑے سے تو دوسرے کو یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے چابک اٹھا دے، کیونکہ اب تو ایسی توحید رات میں پچ گئی ہے اور اس طرح پکی ہو گئے یہ ورد پکا پکا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ رات دن کا وظیفہ کرتے ہوئے اتنے پکے ہو گئے، مردوں سے تو بات کرنی دور کی بات ہے، اگر کوئی مردوں کو لباس الاحیاء بات بھی کرنا چاہے، چاہے امام الانبیاء بھی ہوں تو وہاں بھی قال اصحاب النبی، اناس من اصحاب النبی، سارے بول پڑتے ہیں کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، اور قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، وہاں تو سارے بول پڑتے ہیں اللہ کے محبوب 13 سال مکی زندگی، 2 سال مدنی زندگی، یہ 15 سال تک ہم نے تو قرآن سے یہی سیکھا ہے کہ کوئی مردہ سنتا نہیں ہے، تو آج کیسے کلام کیا؟ تو یہاں تک پکے ہو گئے، اتنے مضبوط ہو گئے، اس لیے فرمایا زوروہا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ اس لیے انہا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کرو گے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد ہوگی، اپنی موت یاد ہوگی، اس لیے قبرستان کی زیارت کیا کرو، جنازوں میں شرکت کیا کرو، بشرطے کے میت مواحد ہو وہاں پر بھی جایا کرو، اور اپنی عبرت کے لیے، اپنے سبق کے
لیے، تو فرمایا یہ بات ہے قبرستان کی زیارت کرنا یہ بھی پیارے پیغمبر کی سنت ہے، لیکن اس میں بھی بدعات شامل نہ کرو، دن معین نہ کرو، عرسوں کی شکل میں بدعتیں نہ کرو، میلوں کی شکل میں بدعتیں نہ کرو، 10 محرم کے دن سارے قبرستان میں رش نہ کرو اور یہ بدعات نہ کرو۔ قبرستان کی زیارت اس لیے مشروع ہے انہا تذکر الآخرہ، تاکہ آخرت یاد آئے، اپنی موت یاد آئے۔ تو فرمایا بڑے واز آئے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، قبرستان سے بھی گزرا لیکن کبھی نہیں سوچا کہ آج جو قبروں کے نیچے پڑے ہیں، جن کا جوڑ جوڑ سے جدا ہو گیا، جن کی آنکھوں میں نور ختم ہو گیا، جن کے وجود اور گوشت پیپ سے بھرے، جن کی ہڈیاں بھی پرانی ہو گئی، یہ بھی کسی زمانے میں ہماری طرح خوبصورت نوجوان تھے، اور یہ بھی جب زمین پہ چلتے تھے زمین پہ دھمک پیدا ہوتی تھی، آج ان کی ہڈیاں بھی رہتا ہو گئی، بکھر گئی، آج نام نشان جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ کبھی غور ہی نہیں کیا، حالانکہ غور کرنے کی تو بڑی چیزیں تھی۔ ہر دن کا آنے والا سورج یہ بھی پیغام دیتا تھا جو طلوع ہو گیا اس نے غروب ضرور ہونا ہے۔ ہر آنے والا موسم وہ بھی یہ دائی بن کے آیا کہ جو موسم آ رہا ہے یہ چلا جائے گا، سردی آئی ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، گرمی آئی ہے ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اور اگر باغوں میں جاتا تو باغوں کا پیغام بھی یہی تھا، ان کی بہاریں تمہیں زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اے مجھے دیکھنے والا میری بہاروں کو بھی دیکھ لے اور چند دن بعد میری فضاؤں کو بھی دیکھ لے۔ ہر بہار میں فضا کا مشاہدہ کیا، سبق حاصل نہیں کیا، ہر جوان کو بوڑھے ہوتے دیکھا، سبق حاصل نہیں کیا، ہر چیز کا زوال دیکھا، سبق حاصل نہیں کیا، پوری دنیا کا ایک ایک ذرا دیکھا، سبق حاصل نہیں کیا۔ آج مجھے سمجھ آ گئی جب موت نے پنجے ڈالے اب کیا ہے، انہا کلمۃ، ہم کہتے ہیں لعلی اعمل صالحا، اللہ مجھے ایک دفعہ موقع دے دے، میں بڑے نیک عمل کروں گا، عمل کروں گا، اعمل صالحا، بڑے نیک عمل کروں گا۔ یہ ہے سوچنے والا مقام۔ قبل اس سے کہ اس حالت پہ پہنچ جا میرا بھائی، پہلے اپنی موت کے لیے تیاری کر لے، ورنہ تو ایک ایک چیز تیرے لیے واحد اور واضح ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، اس سے سبق حاصل کر۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا کہ لام عاقبت کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا نزول الموت بذلول الخرابی، اور بچے جننے والے بچے کی پیدائش پہ خوشی کر رہا ہے لیکن نتیجہ اس کا بھی موت ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا تو خوشیاں کر رہا ہے لذول الموت، لیکن تو نے نتیجے پہ غور نہیں کیا، اس بچہ بھی کبھی مر جائے گا، چاہے ابھی چاہے کبھی یہ مر جائے گا۔ بذلول الخرابی، اور بلڈنگیں بنانے والا، اونچے اونچے 100 منزلہ بلڈنگیں بنانے والا، بنا تو بڑے ارادوں سے آئے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے، للخرابی، اس کا نتیجہ بھی نکلے گا، یہ بلڈنگیں نہیں گر جائیں گی، یہ ساری خراب اور ویران ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں گی۔ تو بلڈنگوں کی رونق دیکھ رہا ہے لیکن نتیجہ نہیں دیکھا، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، حتیٰ کہ آسمان یہ تجھے نظر آ رہا ہے، اذا السماء انفطرت، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں، اور کئی آدمی دھیان کرتے ہیں یہ پہاڑ یہ کیسے ہلیں گے، اللہ فرماتے ہیں جب ان پہ بھی وقت آئے گا یہ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کالعہن المنفوش، جس طرح رائی کو گالے پہ رگڑ دیا جائے اور اس کے گالے پیجے پہ لگا جائے اور اس کے باریک ذرے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، فرمایا یہ سارا منظر ایسے ہوگا
سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ حقیقت سمجھ کیسے آئے گی؟ سوچنے کے ساتھ، فکر کرنے کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز ینفد ما عندکم ینفد، جو تیرے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے۔ جوانی ہے تو جوانی ختم ہونے والی ہے، حسن ہے تو حسن بڑھاپے میں ختم ہونے والا ہے، زندگی ہے تو بہت سے بدلنے والی ہے، مال متاع بینک بیلنس سارے ختم ہونے والے ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقی رہیں گے نیک عمل، نیک عمل باقی رہ جائیں گے۔ ایسے لوگ جن کو دنیا میں کوئی ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں، ایسے بڑا گندا حال، قیامت کے دن ان کا بھی مول پڑ جائے گا، ان کی قیمت بھی پتہ چل جائے گی۔ اور ایسے لوگ جو دنیا میں بڑی ٹھاٹ بات سے زندگیاں گزارنے والے، قیامت کے دن ان کی بھی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اس لیے میرا بھائی، اصل چیز یہ ہے کہ اپنی آخرت کو سوچ، اپنی موت کو سوچ۔ اب وہ حسرت بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ جو میں چھوڑ بیٹھا ہوں، ہائے مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ سارے وعدوں سے گزر آیا لیکن سمجھ نہیں آئی۔ اب اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، کلا ہرگز نہیں ہو سکتا، اب وقت ختم ہو گیا۔ یہ جو کہتے ہیں واپس جاؤں، کلا، اب یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرماتی ہے انہا کلمۃ، یہ اس کا حسرت بھرا کلمہ ہے، حسرت بھرا کلمہ ہے، ارمان ہے، اس کے دل کی حسرتیں ہیں۔ انہا کلمۃ، جو پوری ہونے والی نہیں ہے، یہ اس کے اندر کے ارمان تو ظاہر ہو رہے ہیں، حسرتیں کر رہا ہے، لیکن ہو قائلها، اور پورا نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا؟ مِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب ایک دیوار آ گئی، آڑ آ گئی، اور آڑ کیسی؟ اس روح اور جسم کے درمیان میں آڑ آ گئی۔ حضرت خانوی نے یہ معنی کیا، موت والی آڑ آ گئی، یہ موت والی آڑ آ گئی، دیوار آ گئی، یہ کب تک رہے گی؟ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ دو حقیقتیں قرآن اور بتا دیا، موت سے جان نہیں چھوٹے گی، موت آ گئی، اب اگلا جان شروع ہو گیا، وہ کیا ہے؟ برزخ، برزخ کا مقام شروع ہو گیا، اور برزخ ایک مستقل جہان ہے، وہ شروع ہو گیا، اس کے امتحانات شروع ہو گئے، پھر برزخ کے پر کام ختم نہیں ہوگا۔ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ روح جسم میں آئے گا قیامت والے دن، اس دن تک یہ موت کی آڑ رہے گی۔ موت کی آڑ کب تک رہے گی؟ بآخر دعوانا الحمدللہ۔